दुनिया के मुकाबले में आखिरत को तरजीह। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से इन दो औरतों के बारे में दरियाफ्त करूं जिनके बारे में कुरान मजीद की ये आयत उतरी, इन ततूबा इलल्लाहि फक़द सौगत। सूरत तहरीम की आयत नंबर 4 है। अगर तुम दोनों अल्लाह से तौबा करती हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे दिल सीधी राह से हट गए हैं। एक दिन मुझे मौका मिला, एक बर्तन से मैं आपके हाथों पर पानी उंडेलने लगा। आपने वजू किया। जब फारग हुए तो मैंने पूछा, उमीरुल मोमिनीन वो दो औरतें कौन हैं जिनके बारे में कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई? आप रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इब्ने अब्बास बड़े ताज्जुब की बात है कि आपको मालूम नहीं? वो दोनों हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा हैं। फिर आप फरमाने लगे, मैं और मेरा एक पड़ोसी जो मदीना मुनव्वरा के एक करीबी बस्ती का बाशिंदा था, हम दोनों बारी बारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ करते थे। एक दिन मैं हाजिर होता और जो आपके इरशादात सुनता अपने साथी को आकर बता देता, और दूसरे दिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता और जो कुछ वो सुनता मुझे आकर बता देता। सूरत हाल ये थी कि हम मक्का के रहने वालों का अपनी बीवियों पर रौब था, और यहाँ मदीना मुनव्वरा में हमने आकर देखा कि यहाँ अंसार पर उनकी बीवियों का रौब है। यहाँ आकर हमारी बीवियों ने भी अंसारी खवातीन की आदत अपनाना शुरू कर दी। एक दिन मैंने बीवी से जरा ऊंची आवाज में बात की तो उसने आगे से मेरे साथ इसी अंदाज में बात की, तो मुझे बड़ा बुरा महसूस हुआ। मैंने अपनी बीवी से कहा कि आपको मेरे साथ इस तरह तकरार नहीं करना चाहिए थी। वो कहने लगी, क्यों? मैं क्यों ना करती, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज मौका पर तकरार करती हैं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं ये बात सुनकर घबरा गया और कहा कि आपकी जिस बीवी ने ये रवैया इख्तियार किया उसने अपना ही नुकसान किया है। फिर अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हु तैयार होकर अपनी बेटी हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा के पास पहुंच गए और उससे पूछा, बेटी, क्या ये सही है कि अज़वाजे मुतहरात में से कोई बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी बात पर तकरार भी करती है? उसने कहा, हाँ, ऐसा कभी कभार हो जाता है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, जो भी ऐसा करती है वो अपना नुकसान करती है। क्या इसे ये मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी अल्लाह ताला की नाराजगी का बाइस बन सकती है? इससे तबाही और हलाकत का अंदेशा है। बेटी, तुम कभी ऐसी गलती का इर्तिकाब न करना, और साथ ही मेरी तुझे ये नसीहत है कि कभी भूल कर भी सईदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा का मुकाबला न करना। वो तुझसे हर लिहाज से बेहतर है। देखना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी बात पर कभी तकरार न करना और ना ही उनसे नाराज होकर अलग होना। तुझे जिस चीज की जरूरत हो मुझसे मांग लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किसी किस्म की कोई परेशानी पैदा न करना। जिस वक्त ये बातें शुरू हुई, कबीला गसान हमारे साथ जंग करने के लिए तैयारी कर रहा है। मेरा साथी अपनी बारी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपके फरामीन सुनकर वापस आया। ईशा के वक्त मेरे घर का दरवाजा खटखटाया और कहने लगा, गजब हो गया। मैं घबराहट में बाहर आया और पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, एक बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हो गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? क्या गसानी लड़ने के लिए आ गए? उसने कहा, नहीं, इससे भी बड़ा हादसा रूनुमा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। ये सुनकर मेरे औसान खता हो गए। मैंने आह भरते हुए कहा, मेरी बेटी हफ्सा खाइब और खासिर हो गई, अब उसका क्या बनेगा? मैं इसी परेशानी में मुब्तला होकर मस्जिद पहुंचा और नमाज फजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदा की। नमाज पढ़ाकर आप अपने अलग थलग कमरे में दाखिल हो गए। मैं अपनी बेटी हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा के पास गया तो वो रो रही थी। मैंने कहा, बेटी, क्यों रो रही हो? क्या मैंने आपको मोहतात रहने का नहीं कहा था? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको तलाक दे दी है? उसने कहा, अब्बा जान, मुझे नहीं मालूम, वो अलग थलग कमरे में हैं। मैं वहाँ से उठकर मस्जिद में आया
تو वहाँ कुछ लोग मिंबर के पास बैठे रो रहे थे। मैं थोड़ी देर उनके पास बैठा, फिर मेरी तबीयत में घबराहट पैदा हुई तो मैं उठकर उस कमरे की तरफ आया जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। वहाँ एक हबशी गुलाम पहरे पर खड़ा था। मैंने उसे कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहें बाहर उमर अंदर आने की इजाजत तलब करता है। वो अंदर गया। थोड़ी देर बाद बाहर आकर उसने बताया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपका पैगाम दिया तो आप खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया। मैं ये सुनकर दोबारा मस्जिद में मिंबर के पास बैठे हुए लोगों के साथ जाकर बैठ गया। फिर मेरी तबीयत में घबराहट पैदा हुई तो मैं दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की तरफ गया और पहरेदार से कहा कि जाइए मेरे लिए इजाजत तलब करें। वो अंदर गया और बाहर आकर उसने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बुलाया है, आप अंदर तशरीफ ले जा सकते हैं। आप चटाई पर लेटे हुए थे, आपके नीचे बिस्तर नहीं था, आपके जिस्म मुबारक पर चटाई के निशान दिखाई दे रहे थे। आप चमड़े के तकिए पर टेक लगाए हुए थे जिसमें खजूर के पत्ते भरे हुए थे। मैंने सलाम अर्ज किया और पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? आपने मेरी तरफ निगाह उठाई और फरमाया, नहीं। मेरी जान में जान आई। मैंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कुरैशियों का अपनी औरतों पर रौब था। अब हम एक ऐसी कौम में आकर आबाद हो गए जिन पर उनकी औरतों का रौब है। मेरी ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। मैंने हौसला पाकर दूसरी बात ये की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी बेटी हफ्सा से कहा कि देखना कहीं किसी गुरूर में आकर सईदा आयशा सदीका से मुकाबला न कर बैठना। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अजीज है। ये बात सुनकर आप फिर मुस्कुराए। मैंने आपके कमरे पर नजर दौड़ाई तो मुझे सिर्फ 3 पुराने कपड़े दिखाई दिए। मैंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपकी उम्मत को खुशहाल बना दे। ईरान और रोम बड़े खुशहाल मुल्क हैं, दुनिया की हर चीज उनके पास है, हालांकि वो अल्लाह की इबादत नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदस्तूर टेक लगाए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए खिताब के फर्जंद, क्या आप शकूक व शुबहात में मुब्तला हो गए? इन लोगों को दुनिया की जिंदगी में उम्दा साजो सामान दे दिया गया। मैं ये सुनकर कांप गया। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर जाहो जलाल का गलबा था। मैंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माफी चाहता हूँ, मेरे लिए अल्लाह से मगफरत की दुआ फरमाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वजह से नाराज होकर 1 माह के लिए अपनी बीवियों से अलग हो गए थे। जब 29 दिन हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा आयशा सदीका के पास तशरीफ लाए। उन्होंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने 1 माह के लिए अलहदगी का ऐलान किया था, आज तो 29 दिन हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महीना 29 दिन का भी होता है। वो महीना वाकई में 29 दिन का था। सईदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि बीवियों को इख्तियार देने के बारे में जब आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मुझसे बात की और फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपनी तमाम बीवियों से कह दूं कि इन्हें इख्तियार हासिल है, वो मेरे साथ रहना चाहती हैं या दुनियावी साजो सामान लेकर अलग हो जाना चाहती हैं। जो भी उनका इरादा है वो साफ साफ बता दें और उन पर किसी किस्म की कोई अदगन नहीं। आप जल्दबाजी न करें, पहले अपने वालिदैन से मशवरा कर लें। सईदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा ने उसी वक्त ये कह दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपके साथ जिंदगी बसर करना चाहती हूँ, मुझे आपके अलावा दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए और मैं अपने वालिदैन से क्यों पूछूं? मेरे वालिदैन कभी भी मुझे ये मशवरा नहीं देंगे कि मैं आपसे अलग हो जाऊं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यके बाद दीगरे अपनी तमाम बीवियों से यही कहा और इन सब ने वही जवाब दिया जो उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा ने दिया था। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, 2468 नंबर है। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि सैयदना अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हु
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए उनके घर गए। वहां पहुंचकर देखा कि कुछ लोग आपके दरवाजे पर बैठे हैं जिन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु इजाजत लेकर अंदर गए। फिर सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु इजाजत लेकर अंदर गए। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखा कि चुपचाप बैठे हैं और आपके इर्द गिर्द आपकी बीवियां बैठी हुई हैं। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं एक ऐसी बात कहूंगा जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़ेंगे। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरी बीवी मुझसे कोई मुतालबा करती तो मैं उसकी पिटाई करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनकर हंस पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये देखो मेरी बीवियां मेरे इर्द गिर्द बैठी हैं, ये मुझसे घरेलू अखराजात में इजाफे का मुतालबा करती हैं। ये सुनकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी बेटी सईदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा को डांट पिलाई और सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी बेटी हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा को डांट पिलाते हुए कहा कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चीज का मुतालबा करती हो जो आपके पास दस्तयाब नहीं। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम आइंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी ऐसी चीज का मुतालबा नहीं करेंगे जो आपके पास दस्तयाब न होगी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर इस मुतालबे का गहरा असर था, इसलिए आप अपनी तमाम बीवियों से एक माह के लिए अलग हो गए। फिर इख्तियार की आयत नाजिल हुई। इस आयत के नाजिल हो जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा से बात करते हुए फरमाया कि मैं एक मामले के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। आप इसमें जल्दी ना करें बल्कि अपने वालिदैन से मशवरा कर लें। सईदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या बात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयते इख्तियार पढ़कर सुना दी। सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बारे में अपने वालिदैन से मशवरा करूं? आप तो मेरे लिए सब कुछ हैं, मेरे माँ बाप पर कुर्बान। मैं अल्लाह और उसके रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरत के घर को पसंद करती हूँ और मेरी गुजारिश ये है कि जो जवाब मैंने दिया है इससे आप अपनी किसी बीवी को आगाह ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो सबसे उनकी राय दरियाफ्त करूंगा क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे सख्त गीर बनाकर नहीं भेजा बल्कि मौल्लम और आसानियां बांटने वाला बनाकर भेजा है। मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है, 1478 नंबर है। उम्महातुल मोमिनीन को इख्तियार दे दिया गया। इख्तियार का वाकया जब हमारी निगाहों के सामने आता है तो तबीयत में एक वजद की कैफियत तारी हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के दिलों में दुनियावी साजो सामान तलब करने की ख्वाहिश अंगड़ाई लेती है और इस ख्वाहिश का किसी भी खातून के दिल में पैदा होना एक फितरी अमल है। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के दरमियान खालिसतन एक घरेलू मामला है। वो आखिर बीवियां हैं जो अपने खामद से घरेलू अखराजात में अजाफे का मुतालबा कर रही हैं। चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में बकदर कफायत कोई चीज हासिल करने के कायल नहीं थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों का रवैया देखा कि वो अपनी जरूरत से ज्यादा की तलबगार हैं, तो आपको ये सूरत हाल देखकर दिली कोफत हुई। लेकिन दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंद अखलाकी का ये आलिम है कि जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बेटियों सईदा आयशा सदीका और सईदा हफ्सा रजी अल्लाह अन्हुमा को सरजश करने की इजाजत तलब की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाजत नहीं दी। आपने ये तासुर दिया कि कोई बात नहीं, इस किस्म के हालात घरेलू माहौल में पैदा हो जाया करते हैं, किसी के जज्बात को बिल्कुल दबा देना मुनासिब नहीं। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए इख्तियार का हुक्म नाजिल किया, बीवियों ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरत के घर को अपने लिए पसंद किया। हालांकि इस पसंदीदगी के इजहार के लिए किसी किस्म की कोई मजबूरी या कोई दबाव नहीं था।
ہر ایک کو مکمل آزادی تھی، لیکن سبھی نے جب کمال محبت اور اپنائیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو پسند کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوشی سے جھوم اٹھا کہ میری بیویوں نے کس قدر بلند اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کے معاملے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آغاز کر کے یہ اشارہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل میں تمام بیویوں سے زیادہ ان کا مقام ہے، اور جب انہیں قرآنی آیات سنا کر کہا کہ اس سلسلے میں جلدی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر لینا، حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اگر اپنے والدین سے مشورہ کرے گی تو وہ کبھی بھی اسے مجھ سے جدا ہونے کا مشورہ نہیں دیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی کہہ کر مجھے مشورے کی ضرورت نہیں، میرے لیے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنا مقام اور زیادہ بلند کر لیا۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذہانت، فطانت اور عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس موقع پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے بارے میں جس دلی رغبت کا میں نے اظہار کیا ہے، آپ اپنی دوسری بیویوں کو اس کے بارے میں نہ بتائیں۔ دراصل ان کی دلی خواہش تھی کہ اس سلسلے میں مجھے انفرادیت حاصل ہو جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے سخت گیر بنا کر نہیں بھیجا بلکہ معلم اور آسانیاں بانٹنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس حوالے سے آپ نے اپنی تمام بیویوں کے ساتھ مساویانہ رویہ اختیار کیا۔ تو طالبات، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھریلو معاملات کو نپٹانے کے لیے کس نوعیت کی ہمدردی، اپنائیت اور خوش اسلوبی درکار ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اعتماد کی فضا کس نوعیت کی ہونی چاہیے۔ دنیا کے مال و متاع کے حصول کی خواہش ایک فطری تقاضا ہے، لیکن آپ کی پاکیزہ فطرت کا یہ تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر کوئی بھی گھر کا فرد دنیا کی کسی چیز سے لو نہ لگائے اور دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے رہے۔ دنیا بندہ مومن کے لیے دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ازواج مطہرات نے گھریلو اخراجات میں اضافے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا اور آپ ایک ماہ کے لیے اپنی تمام بیویوں سے الگ تھلگ ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھتے ہوئے اختیار کا حکم نازل فرما دیا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ جو تم میں سے دنیاوی مال و متاع چاہتی ہے، میں اسے اس کا مطالبہ پورا کر کے احسن طریقے سے الگ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر اللہ، رسول اور آخرت کی طلب ہے تو اسی طرح روکھی سوکھی پر گزارا کرنا ہوگا۔ لیکن تمام بیویوں نے اللہ، رسول اور آخرت کو پسند کر کے اپنی عظمت کو دوبالا کر لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اپنائیت کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مقام اور مرتبہ حبیب کبریا سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بڑا بلند مقام اور مرتبہ تھا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مقام اور مرتبے کے بارے میں فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ کسی کنواری خاتون سے شادی نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت زیادہ عزیز جانتے تھے اور گاہے بگاہے اس کا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے 8 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ کون عزیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا۔ انہوں نے پوچھا، مردوں میں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا باپ۔ یعنی مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عورتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ یہ بخاری شریف کا حدیث ہے، فضائل صحابہ، اور یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، باب ہے فضائل صحابہ، اور حدیث کا نمبر ہے 2384۔ یہ بات بالکل واضح اور حقیقت پر مبنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
طیب اور پاکیزہ چیز کو عزیز جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بناتا، لیکن اسلامی اخوت زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے سب سے افضل آدمی اور سب سے افضل عورت کو عزیز جانا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مقام اور مرتبہ ایک ایسا واضح امر تھا جسے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے جاتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور تقرب حاصل کرنے کے لیے تحائف پیش کرتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیویوں میں سے جنت میں کون ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ان میں سے ہوں گی۔ فرماتی ہیں، میرا بھی یہی خیال تھا، کیونکہ میرے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی تھی۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے بڑھ کر کس کو عزیز جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کی، تاکہ میں بھی اسے عزیز جانوں جس کو آپ عزیز جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا، عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا، مجھے فاطمہ نے برا بھلا کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلا کر پوچھا، کیا تم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو برا بھلا کہا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، کیا تو اسے عزیز نہیں جانتی جس کو میں عزیز جانتا ہوں؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے بغض نہیں رکھتی جس سے میں بغض رکھتا ہوں؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عائشہ رضی اللہ عنہا کو عزیز جانتا ہوں، تم بھی اسے عزیز جانو۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ابا جان، میں آج کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ حضرت عمرو بن الحارث بن المختلق بیان کرتے ہیں کہ زیاد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت میں مال بھیجا تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس دوسری امہات المومنین کی نسبت زیادہ مال بھیجا۔ مال لانے والے قاصد نے اس سلسلے میں سیدہ ام سلمہ سے معذرت کی۔ وہ فرماتی ہیں کہ زیاد نے معذرت خواہانہ انداز اپناتے ہوئے کہا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں پر فضیلت دیا کرتے تھے، ہم بھی اسے فضیلت دینے پر مجبور ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں بہت سے لوگ کامل ہوئے اور عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کامل ہوئی، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت دیگر عورتوں پر اسی طرح ہے جس طرح سرید کو تمام قسم کے کھانوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یہ البدایہ و نہایہ کی روایت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری غیر موجودگی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کیا تو میں بول پڑی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کیا حیثیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ کو یہ پسند نہیں کہ تم میری دنیا اور آخرت میں بیوی ہو؟ میں نے کہا، واہ، سبحان اللہ، کیوں نہیں، زہے نصیب، اللہ کی قسم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا، تم میری دنیا اور آخرت میں بیوی ہو۔ ابو عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو غزوہ ذات السلاسل میں
लश्कर इस्लाम का अमीर बनाकर भेजा। वो कहते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सब लोगों से बढ़कर कौन अजीज है? आपने फरमाया, आयशा रजी अल्लाह अन्हा। मैंने पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका बाप। मैंने पूछा, इसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु। इस तरह कई शख्सियत के नाम शुमार किए। उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं खामोश हो गया कि शायद मेरा नाम सबसे आखिर में आए। बुखारी शरीफ की ये हदीस है, 4358 नंबर है, और यही हदीस मुस्लिम शरीफ में 2248 नंबर पर है, और यही हदीस तिरमिज़ी शरीफ में 3885 नंबर पर है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का तज़किरा किया कि आप रमजान के आखिरी अशरे में एतकाफ बैठेंगे। मौका गनीमत जानते हुए सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एतकाफ बैठने की इजाजत मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा ने सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा से कहा कि आप मेरे लिए भी इजाजत ले दें। उन्होंने उसके लिए भी इजाजत दे दी। सैयदा ज़ैनब बिनते जोहश रजी अल्लाह अन्हु ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि मेरा खैमा भी नस्ब कर दिया जाए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से फरागत के बाद मस्जिद के सहन पर नजर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये खैमे कैसे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये हजरत आयशा, हजरत हफ्सा और हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हुन्ना के खैमे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या वो ऐसा करने से नेकी का इरादा रखती हैं? मैं एतकाफ नहीं बैठूंगा। जब रमजान खत्म हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शवाल के 10 दिन एतकाफ में बैठे। बुखारी शरीफ की यह हदीस है, 2045 नंबर है। मैंने तो सिर्फ आपका नाम लेना छोड़ा है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा दुख्तर सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ने हबीबे किबरिया सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालहाना मोहब्बत, अदब और एहतराम का जो मुजाहरा किया वो मुस्लिम खवातीन के लिए मशले राह है। इससे ये रहनुमाई मिलती है कि एक मुस्लिम खातून को अपने सरताज के साथ किस नौइयत का रवैया इख्तियार करना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, जब तुम मुझ पर राजी होती हो और जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो मुझे पता चल जाता है। मैंने अर्ज की, वो कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुझसे राजी होती हो तो ये कहती हो, मुझे रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, और जब तुम नाराज होती हो तो ये कहती हो कि मुझे रब्बे इब्राहिम की कसम। मैंने कहा, आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है, और साथ ही मुस्कुराते हुए मोहब्बत भरे अंदाज में उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, मैं सिर्फ आपका नाम लेना ही छोड़ती हूँ, दिल में तो एहतराम बदस्तूर रहता है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, 2439 नंबर, और बुखारी शरीफ की यह हदीस जिल्द नंबर 9, 285 नंबर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा को सलाम। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम का सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा को सलाम कहना। तालिबात ये चीज हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा की अजमत और शान को दोबाला करती है। इब्ने शहाब अबू सलमा से बयान करते हैं कि सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा बताती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको सलाम कहते हैं। मैंने जवाब दिया, व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ आप देख रहे हैं मैं वो नहीं देख रही। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, 3768 नंबर, और मुस्लिम में ये हदीस 2447 नंबर पर है। तिरमिज़ी शरीफ में यही हदीस 3881 नंबर पर है। सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा के लहाफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नज़ूल। हशाम अपने बाप से रवायत करते हैं, वो कहते हैं कि लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस दिन तहाइफ भेजते जब आप सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा के साथ तशरीफ फरमा होते। सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मेरी सहेलियों यानी दीगर अज़वाजे मुतहरात ने मिलकर सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा से कहा, बाखुदा
لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس دن تحائف بھیجتے ہیں جس دن آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہوتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرح ہماری بھی یہ چاہت ہے کہ تحائف ہمارے پاس بھی آئیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ وہ لوگوں کو حکم دیں کہ وہ ان کے پاس جہاں بھی ہو وہاں تحائف بھیج دیا کریں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی انسنی کر دی۔ میں نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پہلو تہی اختیار کی۔ جب میں نے تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفگی کا اظہار کیا اور فرمایا، اے ام سلمہ، عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مجھے تنگ نہ کیا کرو۔ اللہ کی قسم، اس کے علاوہ تم میں سے کسی کے لحاف میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے 3775 نمبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی انفرادیت۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھ میں 5 اوصاف ایسے ہیں جو مریم بنت عمران کے علاوہ کسی اور میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور خاتون کو یہ عطا نہیں کیے۔ یہ میں فخر سے نہیں کہتی بلکہ تحدید سے نعمت کے طور پر کہتی ہوں۔ عبداللہ بن صفان نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، ام المومنین وہ اوصاف کون سے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، نمبر 1، فرشتہ میری تصویر لے کر نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ شادی کی جبکہ میں ابھی 6 سال کی تھی۔ 9 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر منتقل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ شادی اس حال میں کی کہ میں کنواری تھی۔ شادی کے موقع پر لوگوں میں سے کوئی بھی آپ کے ہمراہ نہ تھا۔ بسا اوقات میرے لحاف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو جایا کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے مزید یہ ارشاد فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں سے بڑھ کر عزیز تھی۔ میں اس کی بیٹی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز تھے۔ میرے بارے میں قرآنی آیات نازل ہوئی۔ قریب تھا کہ امت میرے بارے میں ہلکان ہوتی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ میرے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی نے اسے نہیں دیکھا۔ میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ میرے اور فرشتے کے علاوہ آپ کے قریب کوئی اور نہیں تھا جو شدت غم میں مبتلا ہو۔ عبد الرحمن بن زحاق بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن صفوان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا، مجھ میں 9 اوصاف پائے جاتے ہیں جو مریم علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیے۔ اللہ کی قسم میں یہ بات اپنی سہیلیوں پر فخر کرنے کے لیے نہیں کہتی بلکہ تحدید سے نعمت کے طور پر کہتی ہوں۔ عبداللہ بن صفان نے پوچھا، وہ کون سے اوصاف ہیں؟ انہوں نے فرمایا، فرشتہ میری تصویر لے کر رسول اللہ کے پاس آیا تو آپ نے میرے ساتھ شادی کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ شادی کی اس حال میں کہ میں کنواری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حال میں وحی نازل ہوئی کہ آپ میرے لحاف میں آرام فرما تھے۔ میں سب لوگوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تھی۔ میرے بارے میں قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ قریب تھا کہ امت میرے بارے میں ہلکان ہو جاتی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو بچشم خود دیکھا اور میرے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دوسری بیوی نے نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ کے قریب شدت غم میں مبتلا میرے اور فرشتے کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ زہد اور انفاق فی سبیل اللہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد مکرم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پرورش پائی اور ان سے زہد کی تعلیم حاصل کی۔ ہاں، اللہ کی قسم، وہ ایسی عظیم شخصیت تھے کہ جنہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی دنیا کے زائل ہو جانے والے ساز و سامان سے دل نہیں لگایا۔ جب
سیدُ الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہوئے زہد و تقوی کے درجہ کمال تک پہنچ گئی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر لمحہ زہد کی جھلک بچشمے خود دیکھا کرتی تھی. انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زیب و زینت کو قطعی طور پر چھوڑ رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نعمتیں تھی ان کو پسند کر لیا تھا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے خزانوں کی چابیاں پیش کی گئی آپ پر جن کی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مکھی کے برابر بھی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چابیوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. آپ نے اس بات کو ناپسند کیا، اس چیز سے محبت کریں جس کو اس کا خالق ناپسند کرتا ہے، یا آپ اس چیز کو بلند کریں جسے اس کے مالک نے پست کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے اپنے خزانوں کا رخ موڑ دیا ہے اور اپنے دشمنوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں. آپ اگر کوئی دھوکے میں مبتلا وسائل پہ قدرت رکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ مجھے عزت عطا کی گئی ہے، کیا وہ اس بات کو بھول گیا ہے کہ نبی کریم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے. لوگوں میں سے اگر کسی کے آگے دنیا کے وسائل فراخ کر دیے جائیں اور اس کے دل میں جواب دہی کا خوف پیدا نہ ہو، وہ انسان دراصل کم عقل ہے. اور جس کے لیے دنیا کے وسائل تنگ کر دیے جائیں اور وہ اس میں اپنے لیے بہتری خیال نہ کرے، وہ بھی کم عقل ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے 991 نمبر پر، اور فتح الباری کی جلد نمبر 5 2359 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے لیے احد پہاڑ سونے کا کر دیا جائے تو مجھے خوشی ہوگی کہ اسے 3 دن گزرنے سے پہلے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں اور اس میں سے اپنے پاس صرف اتنا مال باقی رکھوں جس سے قرض اتار سکوں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا جسے کھا کر کوئی جاندار گزارا کر سکے. صرف گھر کے سٹور میں کچھ جو پڑے ہوئے تھے جو میں کھایا کرتی تھی. کافی مدت گزر گئی تو ایک دن میں نے انہیں تولا تو وہ ختم ہو گئے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، باب ہے فی الزہد والرقاق. حدیث کا نمبر ہے 2973. ام المومنین سیدہ جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا کے بھائی عمرو بن الحارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں وفات پائی کہ انہوں نے ورثے میں کوئی دینار، درہم، غلام یا لونڈی وغیرہ نہیں چھوڑے تھے. اپنے پیچھے صرف سفید رنگ کی خچر چھوڑی جس پر سواری کیا کرتے تھے، یا ہتھیار یا وہ زمین کا ٹکڑا جسے مسافروں کے لیے بطور صدقہ وقف کر دیا تھا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سونے کے بعد اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات تھے. ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت ہو تو ہم آپ کے لیے نرم بستر بنا دیں. آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، میں تو دنیا میں اس مسافر کی مانند ہوں جو کسی درخت کے سائے تلے کچھ دیر آرام کرتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر چل دیتا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن سے زیادہ مسلسل جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. اسی طرح ایک اور روایت میں آیا ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ منورہ آئے انہوں نے کبھی بھی مسلسل 3 دن گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے. سیدنا عروہ بن زبیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میری بہن کے بیٹے اللہ کی قسم ہم 3 چاند دیکھتی، یعنی مسلسل 2 ماہ گزر جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہوں میں آگ نہ جلتی. میں نے پوچھا، خالہ جان تو پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا، بس کھجور اور پانی سے گزارا کرتی، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار پڑوسی دودھ بھیج دیتے، وہ ہمیں پینے کے لیے دیا جاتا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 2972 نمبر پر.
سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی تو انہیں سخت محنت کرنا پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں انصار میں سے ایک خاتون میرے پاس آئی، اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر پرانا ہے، وہ اپنے گھر واپس گئی اور ایک نیا نرم بستر بھیج دیا جس کے گدے میں اون بھری ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے بستر کو دیکھ کر فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا میرے پاس ایک انصاری خاتون آئی تھی، اس نے آپ کا بستر دیکھا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بستر بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اسے واپس کر دیں، مجھے پرانا بستر پسند تھا، میں نے واپس نہیں کیا، میرا دل چاہتا تھا کہ نیا بستر میرے گھر میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا اے عائشہ اسے واپس کر دے، اللہ کی قسم اگر میں چاہتا تو اللہ سبحانہ و تعالی میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا دیتا۔ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دل و جان سے اپنے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اپنے خاوند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد کو خود اپنایا تو ان کے دل میں دنیا کے ساز و سامان اور زیب و زینت سے بے رغبتی پیدا ہو گئی، بس ایک لگن دل میں سما گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے اور جنت میں ٹھکانہ مل جائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، البتہ جب جی چاہتا تو خوب رو لیتی، بلکہ آل محمد نے کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سیدنا عروہ بن زبیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کی راہ میں بے درے خرچ کیا کرتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک ہی دفعہ 70,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے اور اپنی قمیض کو پیوند لگا ہوا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے 2 عورتوں سے بڑھ کر کسی کو سخاوت کرتے نہیں دیکھا اور وہ دونوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا ہیں، لیکن ان دونوں کی سخاوت کا انداز مختلف تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جمع کرتی رہتی، جب اچھی خاصی رقم جمع ہو جاتی تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی، اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا جمع نہیں کرتی تھی، جو چیز جب ان کے ہاتھ میں آتی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی، وہ کل کے لیے بچا کر نہیں رکھتی تھی۔ لیکن عروہ بن زبیر رحمہ اللہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہیں سے کھانے پینے کی چیز اگر آ جاتی تو اسی وقت وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتی۔ سیدنا عروہ بن زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے تو انہوں نے وہ سارے درہم تقسیم کر دیے اور ان میں سے 1 درہم بھی باقی نہ رہنے دیا۔ بریرہ نے کہا آپ روزے دار ہیں، اگر آپ ہمارے لیے 1 درہم کا گوشت خرید لیتی تو ہم آج افطاری کا کھانا تیار کر لیتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کا پہلے تذکرہ کر دیتی تو میں ایسا کر لیتی۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ ہی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے 70,000 درہم اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے، جبکہ ان کی اپنی قمیض پر ایک جانب پیوند لگا ہوا تھا۔ محمد بن منقدر رام ذرہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتی جاتی رہتی تھی، وہ بیان کرتی ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں 2 بوریوں میں نقدی بھیجی، میرا خیال ہے تقریباً 1,80,000 درہم ہوں گے۔ انہوں نے ایک پرات منگوائی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس دن روزہ رکھا ہوا تھا، وہ بیٹھ کر ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کرنے لگی، شام تک سب درہم تقسیم کر دیے، ان میں سے 1 درہم بھی اپنے پاس نہ رہنے دیا۔ جب شام ہوئی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی کنیز سے کہا میری افطاری لائیں، تو وہ روٹی اور تیل لے کر حاضر ہو گئی۔ ام ذرہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا آپ اگر اتنی زیادہ مقدار میں درہم تقسیم کرتے ہوئے ان میں سے 1 درہم اپنے لیے رکھ لیتی کہ ہم گوشت خرید لیتے اور اس سے افطاری کا کھانا تیار کر لیتے۔ انہوں نے فرمایا آپ گیلا نہ کریں، اگر پہلے اس بات کا تذکرہ کر دیتی تو شاید میں خرید ہی لیتی۔
ابن یمن المکی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حاضر ہوا تو انہوں نے قطر کی بنی قمیض زیبتن کی ہوئی تھی جس کی قیمت 5 درہم تھی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میری کنیز کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا تو اس نے بہت عمدہ قمیض زیبتن کی ہوئی تھی۔ گھریلو کام کاج میں کم ہی ایسا لباس زیبتن کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک بہت عمدہ قمیض تھی۔ مدینہ منورہ میں جب کسی لڑکی نے دلہن بننا ہوتا تو وہ قمیض عاریتاً حاصل کر لی جاتی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی، اس کی گود میں 2 بچیاں تھیں۔ وہ مجھ سے سوال کرنے لگی، میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہ تھا، وہ میں نے اسے دے دی۔ اس نے کھجور کے 2 حصے کیے اور دونوں بچیوں کو ایک ایک حصہ دے دیا، پھر وہ باہر چلی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بچیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے تو وہ بچیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کی راہ میں آڑ بن جائیں گی۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے 3027 نمبر پر۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دنیا سے بے رغبتی کا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اپنی زندگی میں ایسا حیرت انگیز مظاہرہ کیا کہ اس کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ملتے۔ واقعی یہ کارنامے تاریخ کے ماتھے پر نور کی ایک جھلک ہیں۔